السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ آج کل حجاب کے مسئلے پر ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ اور صحافت کی معروف زبان میں کہا جائے تو ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بحث کے دوران گودی میڈیا چینل کی ایک مشہور چیخ مار اینکر اسٹوڈیو میں آئے ہوئے لوگوں سے سوال کرتی ہے کہ حجاب یا کتاب، مسلم طالبات کو دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب جمہوری ملک میں پابند قانون شہری ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا جواب سچے پکے ایمان والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ پابند قانون ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ آپشن، انتخاب اور اختیار کرنے کا سوال دو متضاد اور مخالف چیزوں میں یا اہم غیر اہم چیزوں میں ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوں یا دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہو تو وہاں اس طرح کا سوال خود اپنی عقل و دانش پر سوال کھڑا کرنا ہے۔ مثلاً یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ آپ چائے پینا چاہیں گے یا دودھ، لیکن اگر کسی چائے پینے والے سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے لیے چائے اہم ہے یا چائے کی پتی، تو یہ ایک احمقانہ اور جاہلانہ سوال ہوگا، کیونکہ پتی کے بغیر چائے کا تصور ہی نہیں۔ اسی طرح فون استعمال کرنے والے سے کمپنی کے حوالے سے انتخاب کا سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس کمپنی کا موبائل لیں گے، لیکن یہ پوچھنا سراسر حماقت اور نادانی ہوگی کہ آپ کے لیے موبائل فون اہم ہے یا اس کی بیٹری۔ پینٹ اور کوٹ پہننے والے سے یہ سوال تو ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے پینٹ کوٹ اہم ہے یا اس کے ساتھ لگائی گئی ٹائی، تو یہ شخص ٹائی کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے لیے کوٹ اہم ہے یا پینٹ، تو اب کیا یہ شخص بغیر کوٹ یا بغیر پتلون کے گھومے گا پھرے گا؟ یا خود اینکر سے پوچھ لیا جائے کہ کل کو اگر آپ کا انتظامیہ یہ شرط لگا دے کہ آپ کو اسٹوڈیو میں بے لباس رہنا ہوگا، ملازمت یا بے لباس ہونے کو سامنے رکھ کر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کس کا انتخاب کریں گی؟ ایسی ہی سچویشن کو سامنے رکھ کر آپ حجاب یا کتاب کا سوال اٹھا سکتی ہیں۔ بہرحال مذہب کی پابند مسلم طالبات کے لیے حجاب اور تعلیم دونوں اہم ہیں۔ خود خالص سیکولر نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہر ایک کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کا سوال ہے۔ جب کوئی خاتون اپنی ذاتی پسند کی بنیاد پر ایک خاتون ہو کر مردانہ لباس پہننے کو اپنا حق سمجھتی ہے، تو پھر یہی حق ایک مسلم طالبہ اور خاتون کو اس کی اپنی ذاتی پسند کی بنیاد پر کیوں نہیں دیا جا سکتا، اور اس کو برقع اور حجاب پہننے سے کیوں روکا جا سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ عمومی طور پر اس سوال کی شرع انگیزی و بدنیتی کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا یہی سوال سکھ بھائی سے اس کی پگڑی کو لے کر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسی مذہبی شناخت اور تعلیم کو سامنے رکھ کر کسی ہندو خاتون کے گلے سے منگل سوتر نکالنے کو کہا جائے گا؟ جب اس طرح کے سوالات دیگر مذاہب کے پیروکاروں سے نہیں کیے جا سکتے تو پھر صرف مسلمانوں سے ہی کیوں؟ جہاں تک سچے اور پکے ایمان والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس سوال کا جواب ہے تو وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ بے شک تعلیم ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کو اپنی ترقی کے لیے نہایت ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یاد رہے جب ہمارے لیے ایسے حالات ہو جائیں کہ ہمیں کتاب یا حجاب میں سے لازماً کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تو ہم حجاب کو ترجیح دیں گے، کیونکہ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے، یہ ہمارے وقار اور احترام کی علامت ہے۔ اس سے ہماری عفت و عصمت وابستہ ہے، یہ ہماری آبرو و ناموس کا مسئلہ ہے۔ ہم تعلیم کے لیے اپنے وقار و احترام اور اپنی آبرو و ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم تعلیم یافتہ کہلانے کے لیے مذہب کے باغی اور غدار بن جائیں، جس مذہب کی وجہ سے ہمیں دنیا بھر کی قوموں کے درمیان ایک باوقار شناخت اور مہذب پہچان ملی۔ بلکہ صحیح کہا جائے تو ہم جہالت کو اس تعلیمی ترقی سے ہزار درجہ بہتر سمجھتے ہیں جو مذہبی عقائد اور تعلیمات کو پامال کرنے کے بعد حاصل کی گئی ہو، کیونکہ ایسی تعلیم ذہنی و فکری غلامی کی بدترین شکل ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم آپ کو خوب پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف یونیفارم کے حد تک نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی ہمارے تابع رکھنا ہوگا۔ ہماری سوچ کے مقابلے میں آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی آزادی نہیں ہوگی۔ دوستو، جو شخص ایسی تعلیم حاصل کرے گا وہ ایک ترقی یافتہ انسان سے زیادہ
تعلیم یافتہ غلام کہلانے کے لائق ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔